آج ہماری آسان عربی اعراب کی تیسری کلاس ہے۔ اس کورس میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ اس میں ہماری 3 طرح کی عبارت ہوتی ہے۔ پہلی جو عبارت ہوتی ہے اس میں اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں، البتہ آپ کو وجہ بتانی ہوتی ہے کہ کیوں زبر ہے، کیوں پیش ہے، اور اس کے پیچھے نحو اور صرف کا کیا رول ہے وہ بھی بتانا ہوتا ہے۔ اور اس کورس میں جو دوسری جو عبارت ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس عبارت میں اعراب نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اعراب لگانا ہوتا ہے، اور پہلے آپ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد سے ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری جو عبارت ہوتی ہے ہماری اس کورس میں، اس میں اعراب بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ لاتعداد اعراب غلط لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس میں صحیح اعراب لگانا ہے اور وجہ بھی بتانی ہے۔ اس سے آپ کا اعراب لیول بڑھے گا، کہیں بھی عبارت لکھی ہوئی ہوگی آپ بآسانی پڑھ پائیں گے، اور بلا جھجک لوگوں کے سامنے آپ عربی عبارت پڑھ پائیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جس پہ اعراب لگا ہوا ہے۔ مریم طالبۃ متفوقۃ تحب معلمتها کثیرا۔ تو دیکھیے مریموں پہ ڈبل تنوین کیوں نہیں آئی؟ مریموں پہ ڈبل تنوین کیوں نہیں آئی بھائی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا قاعدہ کیا ہے؟ اس پہ کسرہ نہیں آتا ہے اور ڈبل تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیز نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کب ٹوٹ جاتا ہے؟ غیر منصرف سے منصرف کب بن جاتا ہے اسم؟ جب اس پہ الف لام داخل ہو جائے، یا یہ کہ جب اس کو مضاف بنا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب اس سب کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ذهبت الى مساجدکم، الى مساجدکم والى المساجد۔ تو دیکھیے آپ ذهبت الى مساجدکم، اس پہ یہ بھی غیر منصرف ہے، مساجد مفاعل کے وزن پہ آ رہا ہے، لیکن دال پہ زیر آ گیا، کیوں؟ کیونکہ ہم مساجد کو مضاف بنا دے رہے ہیں کم کی طرف۔ اسی طرح المساجدی کہیں گے ویل المساجد، کیوں؟ کیونکہ الف لام داخل ہو گیا تو قاعدہ ٹوٹ گیا۔ اچھا، مریم طالبتن، طالبتن کیا ہے؟ تو صرفی اعتبار سے اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ یہ کس سے مشتق ہے؟ طلب یطلب طالبن سے مشتق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے اور مؤنث ہے۔ مؤنث کی کیا علامت ہے؟ تو گولتا علامت ہے۔ گولتا بھی مؤنث کی ایک علامت ہے۔ تو اب یہ نحو کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے؟ تو مریم مبتدا بن رہا ہے اور طالبتن خبر بن رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ متفوقتن کیا ہے؟ تو صرفی اعتبار سے یہ بھی اس میں فاعل ہے، ٹھیک؟ یہ کس سے نکلا ہے؟ کس سے مشتق ہے؟ تفوق ہے، تفوق تفوقا سے نکلا ہے، جو کہ باب تفاعل سے ہے، اس سے اس میں فاعل ہے اور یہ مؤنث ہے۔ مؤنث کی علامت کیا ہے اس میں؟ تو گولتا لگے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم کیسے نکالتے ہیں اسے مشتق؟ تفوق ہے، تفوق تفوقا فهو متفوق، اگر مذکر ہوتا تو متفوقن، مؤنث ہے اس لیے متفوقتن، یہ بھی خبر ثانی ہے، ٹھیک ہے؟ مریم طالبۃ متفوقۃ، یا اس کو صفت بنا لیں گے اور یہ موصوف صفت مل کر پھر خبر ہو جائے گی مریم کی۔ تحب معلمتها کثیرا، تو یہاں پہ دیکھیے تحب کون سا صیغہ ہے؟ تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مریم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ کس باب سے؟ باب افعال سے ہے۔ معلمتا، تا پر زبر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، اور کثیرن کیا بن رہا ہے؟ تو مفعول مطلق بن رہا ہے، مفعول مطلق بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مفعول مطلق کیسے بن رہا ہے؟ تو اصل میں عبارت ہے تحب معلمتها حبا کثیرا، حبا کثیرا۔ مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تاکید پائی جائے یا نوعیت بیان کی جائے، ٹھیک ہے؟ اس میں تاکید پائی جاتی ہے، جسے میں آپ سے بہت زیادہ بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو ایسے موقع پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ فہی معلمۃ جیدۃ شرحها جمیل، فہی ہی ضمیر لوٹ رہی ہے معلمہ کی طرف، مؤنث ہے۔ ہی کیا ہے؟ ہی ضمیر منفصل ہے، ضمیر منفصل ہے۔ ایک ضمیر متصل ہوتی ہے، ایک ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل اس کو کہتے ہیں جو الگ ہو، جو کسی سے چپکی ہوئی نہ ہو۔ یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ معلمتن یہ خبر بن رہی ہے۔ جیدتن یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی صفت پہلے بنے گی معلمتن کی، معلمتن موصوف بن جائے گی، جیدتن صفت، اور موصوف صفت ملنے کے بعد ہی مبتدا کی خبر بن جائے گی۔ شرحها جمیل، ہاں ضمیر یہ شرحوا کیا ہے؟ تو اب یہاں سے ایک نئی عبارت شروع ہو جا رہی ہے، پھر یعنی شرحوا مضاف مضاف الیہ بنا کر اس کو مبتدا بنا دیں گے اور جمیلون ہو جائے گی خبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مبتدا خبر ہو جائیں گے۔ وبالاضافۃ الی ذلک، یہ استعمال کیا جاتا ہے وبالاضافۃ الی ذلک، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ فہی معلمۃ لطیفۃ مع طلابها ويحبها حبا کثیرا، تو یہاں پہ دیکھیے ہی ضمیر بھی لوٹ رہی ہے معلمۃ لطیفۃ، معلمہ کی طرف، یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ موصوف صفت ملنے کے بعد خبر بن جائیں گے، خبر بن جائیں گے، یہ مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟
یہ موصوف اور یہ صفت. دیکھیے موصوف صفت میں چاروں چیزوں میں مطابقت ہے، تو ہاں چاروں چیزوں میں مطابقت ہے. مذکر مؤنث میں بھی مطابقت ہے، جنس میں بھی مطابقت ہے، اعراب میں بھی مطابقت ہے. اعراب میں بھی دیکھیے دونوں پہ تنوین ہے، نکرہ میں معرفہ نکرہ میں بھی دونوں نکرہ ہے. ٹھیک ہے. جنس میں دیکھیے تو دونوں کے دونوں مؤنث ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. مع طلابیہ، اب دیکھیے مع مضاف بنا دیں گے، اور یہ طلابیہ پہ زیر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اپنے پہلے والے کا کیا بن رہا ہے؟ مضافلے بن رہا ہے. پہلے والے کا مضافلے بن رہا ہے، مع کا مضافلے بن رہا ہے طلابی، اور ہا جو ضمیر ہے نا اس کا مضاف بن رہا ہے. تو دیکھیے یہ دونوں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس پہ زیر آیا ہے. اور ہا ضمیر کیا ہے؟ ہا ضمیر متصل ہے. وہ یحبها الجمیع، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ جمیع کیا بن رہا ہے؟ جمیع فاعل بن رہا ہے، مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ جمیع پہ پیش کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل مرفوعات میں سے ہے. مرفوعات کتنے ہیں؟ تو مرفوعات 8 ہیں. ان ساری چیزوں کو نا جو جہاں پہ آئے وہیں پہ فٹ کیجئے. مرفوعات کتنے ہیں؟ مرفوعات 8 ہیں. کون کون سے ہیں؟ تو فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، نائب فاعل ہو گیا، اوکے نائب فاعل ہو گیا، مبتدا خبر ہو گیا، مبتدا خبر 4 ہو گئے. اس کے بعد کانا کا اسم ہو گیا، کانا کا اسم ہو گیا. انا کی خبر ہو گئی. کانا کا اسم مطلب افعال ناقصہ کا اسم، انا کی خبر مطلب حرف مشبہ بالفعل کی خبر. ٹھیک. پھر اس کے بعد سے ہم جوڑ لیتے ہیں ماولا مشابہ بلیسا کا، ماولا مشابہ بی لیسا کا اسم ہو گیا. لائن نفی جنس کی خبر ہو گئی، لائن نفی جنس کی خبر. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. تو 8 ہو گئے نا. ایسا ہی جوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی اسم پر جب پیش آئے گا تو وہ 8 اسی 8 میں سے ہوں گے. آپ کو بس پہچاننا ہے کہ یہ 8 میں سے کون ہے. تو یہاں پہ کون ہے پیش آیا ہے؟ تو یہاں پہ فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ فاعل بن رہا ہے. ذات یومن، یہ ذات یومن کیا ہے؟ تو یہ ظرف زمان ہے. کیا ہے؟ مفعول فی ہے. مفعول فی میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہے. کون کون سی؟ ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان اور مکان. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ زمان ہے. کیسے پتا چلا زمان ہے؟ کیونکہ ایک دن کی بات ہو رہی ہے، ایک دن کی، ایک جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. جس میں جگہ کی بات ہو وہ مکان ہے، اور جس میں دن کی بات ہو، وقت کی بات ہو، وہ زمان ہے. تو یہاں پہ یہ زمان بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ذاتو کو کیا بنا دیں گے؟ مضاف بنا دیں گے، اور یومین مضافلے بنا دیں گے. تو ذاتو کیوں نہیں ہے؟ تو یہی میں بتایا، مفعول فی ہے، مفعول فی منصوبات میں سے اس لیے منصوب ہوگا. ذاتو نہیں کہیں گے، ذاتی نہیں کہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ حصلت مریم علی علامت متوسطۃ، مریم نے میانہ مطلب تھوڑا سا کم نمبر حاصل کیا. تو مریم یہ کہ حصلت کیا ہے؟ تو واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. مریم فاعل بن رہا ہے. پیش آیا تو ہم دیکھیں گے اب کیوں پیش آیا ہے. تو یہ فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہی مرفوعات میں سے دیکھیں گے کون ہے. علی علامت، علی کی وجہ سے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مجرور بن رہا ہے، اور یہ حرف جر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، حرف جر اور مجرور یہ بنیں گے. اور یہ یہ مجرور کب بنے گا؟ پہلے یہ صفت اس کو موصوف بنائیں گے. پہلے یہ علامت موصوف بن جائے گی، متوسطۃ صفت، تب موصوف صفت ملنے کے بعد کیا بن جائیں گے؟ حرف جر کے، تب مجرور ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ فی الاختباری میں بھی ایسا ہی ہے، فی حرف جر ہے اور اختباری مجرور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ زیر کیوں آ رہا ہے، پیش کیوں آ رہا ہے؟ اصل اعراب دیکھیے، زیادہ گہرائی میں مت جائیے، وجہ بس دیکھتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے. کتنے لوگ الجھ جاتے ہیں عربی عبارت سیکھنے میں، بس اتنا دیکھو کہ کام نکل جا رہا ہے نا، چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے بس. وشارت بالحزنی، تو شارت بالحزنی میں یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ یہ مریم کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. اور بالحزنی کیا ہے؟ تو حزن جمع احزان، یہ اسم ہے صرفی اعتبار سے، اور بعض لوگ مصدر بھی اس کو کہتے ہیں، حزن یحزن حزنن سے، حزن یحزن حزنن. اور پھر اس کے بعد سے اس پہ زیر کیوں آیا؟ تو با کی وجہ سے زیر آیا. با کیا حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو آتا ہے وہ اس پہ کسر آتا ہے. ولیکن قامت، تو دیکھیے یہاں پہ لاکن کیا ہے؟ تو انا انا کا انا لاکن لیت اللہ پڑھے ہیں نا، حروف مشبہ بالفعل. تو حروف مشبہ بالفعل میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ فعل پہ یہ داخل نہیں ہوتے ہیں، یہ حروف ہے، اور حروف کبھی بھی فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ لاکن قامت، یہ قامت فعل ہے تو فعل پہ کیسے داخل ہو گیا حروف؟ تو اتنا قاعدہ یاد رکھیے پہلے کہ حروف مشبہ بالفعل کو جب ہم مخفف بنا دیتے ہیں، اتنا پر یاد رکھ لیجئے، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کیا اسے مخفف بناتے ہیں. مخفف حروف مشبہ بالفعل،
عرف مشبہ بالفعل کو جب ہم مخفف بنا دیتے ہیں تو یہ فعل پر داخل ہو جاتے ہیں اور ان کا قاعدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، عمل باطل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ عمل باطل ہو جاتا ہے. عمل باطل ہو جاتا ہے. عمل باطل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے اسم کو اب نصب نہیں دیں گے اور خبر کو رفع نہیں دیں گے. تو ہم یہ کیسے مخفف بنا ہے؟ لیکن اصل میں لیکن نہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن نہ تھا پیش تشدید کے ساتھ. لیکن کیا ہم بنا دیے اس کو مخفف بنا دیے تو اس کا قاعدہ ٹوٹ گیا. لیکن نہ کو لیکن کہہ دیے. اسی طرح ان کو ہم ان کہہ دیتے ہیں، ان کو ان کر دیتے ہیں تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے. یعنی اب فعل پہ بھی یہ داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے اسم آئے تو اس کو نصب بھی نہیں دیں گے. جیسے مجھے کہنا ہو لیکن حامد جمیل، جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ خالد جمیل، تو میں کہہ سکتا ہوں خالد ٹھیک ہے لیکن حامد بھی خوبصورت ہے، ولیکن حامد ایضا جمیل. لیکن نہ جب کہوں گا تو حامدن کہوں گا، لیکن کہوں گا تو حامدن کہوں گا، عمل باطل ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے یہاں پہ فعل پہ داخل ہو گیا ہے کیونکہ مخفف بنا دیا ہے. معلمت ہوا کیا ہے؟ تو یہ پیش آیا تو اس میں سے ہم دیکھیں گے کیوں پیش آیا. تو یہ فاعل بن رہا ہے. ہا ضمیر کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے. کیوں؟ کیونکہ ضمیر متصل چپکی ہوئی ہے، جو چپکی ہوئی ہے وہ متصل ہے، جو الگ ہے وہ منفصل ہے. بھی مواصاتیہ، تو یہاں پہ بھی دیکھیے با ہے، زیر آیا، اس کے بعد سے یہ کیا ہے؟ مواصاتیہ. تو مضاف بنا دیں گے، ہا ضمیر مضافل ہے، مضاف مضافل ملنے کے بعد مجرور ہو جائیں گے با حرف جر کا. تشجیعیہ، اس پہ زیر کیوں آیا؟ تو اسی با کی وجہ سے زیر آیا. ان ساری چیزوں کو سمجھتے جائیے، پہلے اپنے سے آپ پڑھ لیجئے پھر میں بتاؤں تو آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے. حتی حصلت فی المرۃ التالیۃ علی علامۃ جیدۃ. حتی حصلت، تو دیکھیے یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اسی کی طرف مریم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. فی المرۃ التالیہ کیا ہے؟ موصوف اور صفت. موصوف صفت ملنے کے بعد مجرور اور یہ حرف جر. علی علامۃ جیدۃ، یہ بھی موصوف صفت پھر اس کے بعد مجرور اور یہ حرف جر، ٹھیک ہے، یہ حرف جر. لیکن موصوف صفت جب بھی آئے نا تو آپ اس میں چار چیزوں میں مطابقت دیکھیے گا، کیا کیا مطابقت ہو پا رہی ہے کہ نہیں ہو پا رہی ہے. اس سے آپ کے اندر تھوڑی گہرائی پیدا ہوگی. اب ہماری دوسری جو عبارت ہے اس میں اعراب لگے ہوئے نہیں ہے، آپ کو اعراب لگانا ہے. پہلے آپ پڑھ لیجئے ویڈیو کو روک کر، پھر اس کے بعد سے میں اعراب لگاتا ہوں. روک لیجئے، پڑھ لیجئے. چلیے. یقال ان ملکا کان یحکم دولتا واسعتا وکبیرتا جدا. اتنے میں کتنے لوگوں کی غلطی ہوئی ہے؟ یقالو کیا ہے؟ تو جب بھی اسٹارٹ شروع میں آتا ہے نا یہ سب ورب بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اٹ از نریٹڈ، ایسے موقع پر تو یہ مجہول استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یقالو یہ کس سے ہے؟ قال یقول قولا سے ہے، اسی سے مجہول ہے، باب نصرہ سے ہی آتا ہے اور اس کے بعد سے اس کو مجہول بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ان ملکن، ملکن کیوں آئے گا؟ کیونکہ ان کیا حرف مشبہ بالفعل ہے، اپنے اسم کو کیا بناتا ہے؟ منصوب کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں اس لیے سے اس کا اسم منصوب ہے. کانا یحکم دولتا واسعتا، کانا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ملکن کی طرف لوٹ رہی ہے. کانت کیوں نہیں ہے؟ مؤنث کیوں نہیں ہے؟ کانا کیوں ہے؟ کیونکہ ملکن مذکر ہے، ٹھیک ہے. اس کا اسم اپنے اسم کے اعتبار سے یہ رہتا ہے. یحکمو کیا ہے؟ تو حکم یحکمو ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ فعل مضارع ہے. دولتن واسعتن ہوگا یا دولتن واسعتن؟ تو دولتن ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ دولتن پہلے موصوف بنا دیں گے، واسعتن صفت، موصوف صفت ملنے کے بعد یہ ہو جائیں گے مفعول بھی، ٹھیک ہے، مفعول بھی بن جائیں گے. وہ ایک وسیع اور کشادہ مطلب زمین پر حکمرانی کرتا تھا. جدن کیا ہے؟ تو جدن مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول مطلق ہے اور اس کو ہم تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں. کس چیز کے تاکید کے لیے؟ یہ تاکید صفت آتا ہے، یعنی صفت کی تاکید کے لیے آتا ہے. آپ کسی صفت کی تاکید کر رہے ہیں، جیسے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت برا ہے، تو ایک تو برا ہے لیکن بہت برا ہے نا، تو یہ تاکید کے لیے آئے، تو اسی موقع پر جدن کا استعمال کرتے ہیں. واراد هذا الملك يوما ما ان يخرج في رحلة طويلة. واراد هذا الملك، تو ارادہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الملک کیا ہے؟ یہ فاعل بنے گا اور ہذا اس میں اشارہ ہے اور ملک مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ ملنے کے بعد فاعل بن جائیں گے، ٹھیک ہے. یوم ما یہ کیا ہے؟ کسی بھی دن، تو اس کو ہم ظرف بنا دیتے ہیں
अन यखरुजा, अन क्या है, अन की वजह से यखरुजु होगा या यखरुजा होगा, जल्दी बताइए। यखरुजा होगा, ज़बर आएगा, क्यों? क्योंकि अन हरफ नासिब है। हरफ नासिब कितने हैं? अन लन कई इज़न 4 हैं। ये मुदारे पर दाखिल होते हैं और नून एराबी को गिरा देते हैं, यानी तस्निया के बाद जो नून होती है यखरुजानी, तो नून ये गिर जाएगा जब दाखिल होंगे तो, और ये फिल मुदारे को मंसूब कर देते हैं। फी रिहलतिन तवीलतिन, तो यहाँ पे फी रिहलतिन हो जाएगी, ये तवीलतिन हो जाएगा, और फी हरफ जर है, और ये उसके बाद से ये मौसूफ और ये सिफत, मौसूफ सिफत मिलने के बाद हरफ जर का मजरूर। समझ में आई बात? वलाकिन, वलाकिन पढ़ेंगे या वलाकिन न पढ़ेंगे, जल्दी बताइए इसके सिचुएशन के एतबार से। वलाकिन न पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये अपने यहाँ पे अमल कर रहा है, ठीक है। असल में ये क्या था, कदम माहू था, ठीक है, लेकिन लाकिन न दाखिल हो गया हुर्फ मुशब्बह बिल फेल, तो ये अपने इसम को क्या देता है, नसब देता है। और तस्निया ये है दोनों पैर, तो दोनों पैर तस्निया का एराब क्या होता है, हालत रफ़ी में अलिफ नून के साथ, और हालत नस्बी और जर्री में या नून के साथ, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे असल में क्या था, कदमैनी था, असल में क्या था, कदमैनी था, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं जब तस्निया की इजाफत कर दी जाती है किसी की तरफ, तो उसका नून गिर जाता है, ठीक है। कदमैनी, तो ये नून गिर जाएगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कदमई ही हो गया। वलाकिन न कदमई ही तवर्रमता, तवर्रमता मतलब सूजन आ जाना, फूल जाना। तो ये क्या, कौन कैसे का है, वाहिद तस्निया मुअन्नस गायब कैसे का है, कदमई की तरफ लौट रहा है, वह आलमताहु। और ये भी कौन सा जगह है, तस्निया मुअन्नस गायब कैसे का है, हु ज़मीर बादशाह की तरफ लौट रही है, खिलाल रिहलती, ये क्या है, तो खिलाला को मुजाफ बना देंगे और रिहलती मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले मिल जाएंगे, ठीक है, के दौरान। ये ऐसे ही इसको इस्तेमाल लेते हैं, जबर ही इस पे आता है, खिलाल रिहलती, ठीक है। फ़कत मशा कसीरन फी तुरुक़िल वाइरती, इसमें आपने क्या गलती की है देख लीजिएगा। फ़कत मशा वाहिद मुज़क्कर गायब कैसे का, मशा यमशी बाब ज़रबा से, कसीरन ये भी ताकीद के लिए आता है और मफ़ूल मुतलक़ भी बना देते हैं, कभी जो है ये ताकीद के लिए आता है। फी तुरुक़िल वाइरती, तो अलवाइरती क्या है, तरीक़ुन की जमा क्या है, तुरुक़ है, तो तुरुक़ जो है जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, यानी इसकी सिफत जब हम लाएंगे तो वाहिद मुअन्नस लाएंगे, इसी तरह इसी वजह से यहाँ पे वाइरती या वाहिद मुअन्नस लाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मौसूफ और सिफत मिलने के बाद फी हरफ जर का ये मजरूर बन जाएंगे, समझ में आ रही बात। वली जालिका फ़क़त अस्दर क़रारन यनुस्सु अला तग़तियति क़दमैहि, वही फ़क़त अस्दर, बादशाह ने मतलब हुक्म सादिर किया। अस्दर क्या है, वाहिद मुज़क्कर गायब कैसे का है, क़रारन क्या है, ये मफूल बना देंगे इसको। यनुस्सु क्या है, नस्स यनुस्सु है, क़रारन यनुस्सु अला तग़तियति जमीअ शवारिअ दौलतिही बिल जिल्द। तो यहाँ पे देखिए तग़तियती क्या है, गत्ता युगत्ती तग़तियतन नसरा, बाब तफ़ईल का मसदर है ये, और यहाँ पे सर्फी एतबार से मसदर है बाब तफ़ईल का। और जमीई शवारी क्या है, तो इसको हम आला, पहले आया आला, तग़तियतिन नहीं पढ़ेंगे, पहले इसको मुज़ाफ बनाएंगे, इसी वजह से मुज़ाफ पे तनवीन नहीं आती है, मुज़ाफ पे कभी भी तनवीन नहीं आती है, डबल तनवीन नहीं आती है, तो इसी वजह से इस पर एक ज़ेर रखेंगे। फिर जमीई इन भी नहीं कहेंगे, जमीई कहेंगे, क्योंकि ये मुज़ाफ भी बन रहा है और मुज़ाफिले बन रहा है, पहले वाले का मुज़ाफिले बन रहा है और अपने बाद का मुज़ाफ बन रहा है। फिर शवारियन नहीं कहेंगे, शवारियी कहेंगे। अब देखिए शवारी गैर मुनसरिफ है, ठीक है ना, गैर मुनसरिफ है, लेकिन गैर मुनसरिफ पे हमें बताया था क्या कि तनवीन नहीं आती है, यानी कसरा नहीं आता इस पे। तो देखिए यहाँ पे कसरा आ गया, क्यों आया, मैंने ये भी बताया था कि जब इसको मुज़ाफ मुज़ाफ बना दिया जाए, एक अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए तो इसका यानी मुनसरिफ बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मुज़ाफ बना है दौलती की तरफ, यानी दौलती ये मुज़ाफिले बन रहा है और ये मुज़ाफ बन रहा है, इसी वजह से शवारे मुनसरिफ बन गया दौलती ही बिल जिल्दी। तो जो जहाँ जहाँ मुज़ाफ बनेगा ना, फौरन हम डबल तनवीन नहीं मारते, आगे देखते हैं कि मुज़ाफ बन रहा है कि नहीं मुज़ाफिले बन रहा है। वलाकिन अहद मुस्तशारीही कान ज़किय्यन, तो वलाकिन ना देखिए यहाँ पे आया तो हरफ, ये हरफ मुशब्बह बिल फेल है, तो अहदा पढ़ेंगे। मुस्तशारी ये क्या है, तो ये असल में मुस्तशारीना था, ठीक है, यानी ये जमा मुअन्नस सालिम का सिगा है। किससे निकला है, किससे मुश्तक है, इस्तशार यस्तशीर इस्तिशारन से निकला है, ठीक है। तो असल में इसमें फ़ाइल है, ठीक है, इसमें फ़ाइल है, और ये जमा मुज़क्कर सालिम है, क्या है, जमा मुज़क्कर सालिम है, ठीक है। और जमा मुज़क्कर सालिम है तो असल में मुस्तशारीना था, मुस्तशारीना था, लेकिन मैं बताया हूँ ना, जमा मुज़क्कर सालिम का नून और तस्निया का नून गिर जाता है जब हम इसकी इजाफत कर देते हैं, जब हम इसको मुज़ाफ बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हु ज़मीर की तरफ ये मुज़ाफ है, तो इसी वजह से इसका नून गिर गया है, और ये किस हालत में, हालत जर्री में है, क्यों, क्योंकि ये अहदी, वलाकिन अहदा मुस्तशारी ही,
یہ احدہ مضاف بن جائے گا اور یہ مستشاری ہی مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ کان ذکیا، پھر اس کے بعد سے یہ لاکنہ کا اسم بن جائے گا، ٹھیک ہے، لاکنہ کا۔ کان ذکیا، کانا کیا ہے؟ حروف افعال ناقصہ ہے۔ ذکیا کیوں آیا؟ کیونکہ کانا کا اسم جو ہے نا یہ بن گیا، اس کا ایک جو مشیر تھا وہ ذہین تھا، تو اب یہ کانا کا اسم ہو جائے گا اور ذکیاً کانا کی خبر ہو جائے گی، اس لیے کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ فاشار علیہ برأی سدید، تو اس کو مشورہ دیا ایک درست رائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا ہے؟ تو برأی سدید یہ بھی موصوف صفت بنا دیں گے، پھر اس کے بعد سے باہر پہ جر کے مجرور بنا دیں گے، سمجھ آئی بات؟ وہ اور وہ مشورہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے آپ اعراب لگائیے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا لیول کتنا اچھا۔ وہ وضع قطعۃ صغیرۃ ہوگا یا قطعۃ صغیرۃ ہوگا یا قطعۃ صغیرۃ، جو بتا دے گا یہاں پہ اعراب وہ سمجھیے اس کی عبارت تھوڑی بڑی صحیح ہے، دیکھ لیے۔ چلیے میں بتاتا ہوں، جو لوگ وہ وضع قطعۃ صغیرۃ کہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ یہ اعراب لگائیں وہ غلط ہے، اس کو فعل بنائیں، اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ اس کو مصدر بنا دیں گے۔ وہ وضع، اور وہ مشورہ کیا ہے؟ وہ رکھنا ہے، قطعۃ صغیرۃ، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ کو ہم بنا دیں گے ضمیر منفصل ہے یہ، اور اس کو مبتدا بنا دیں گے، وضو مضاف بنا دیں گے، قطعۃ صغیرۃ یہ موصوف بن جائے گی یہ صفت، پھر موصوف صفت ملنے کے بعد مضافلے بنا دیں گے، ٹھیک ہے، مضافلے بنا دیں گے، پھر یہ مضاف اور مضافلے ملنے کے بعد خبر بن جائیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ ہوا مبتدا بن جائے گا، من الجلد تحت قدمئی الملک، تو دیکھیے یہاں قدمئی نہیں تھا، اصل میں نون گر گیا کیونکہ اس کو ہم مضاف بنا رہے ہیں الملک کی طرف، تحت یہ تحت ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ظروف ہے، نیچے اوپر، سمجھے، ظروف مبنیہ ہے، ظروف مبنیہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ فکانت ہادی بدایتو یا بدایت، جلدی بتائیں، یہ سب آپ دیکھتے چلے، آپ ایک مرتبہ اعراب لگا لیجئے اور پھر دیکھیے کہ میں کتنی جگہ پہ غلط کیا ہوں، اپنی کاپی میں لکھیے، پھر دوسرے دن دیکھیے کہ صحیح ہوا کہ نہیں، مطلب کچھ سدھار آیا ہے کہ نہیں۔ فکانت ہادی بدایت ہوگا یا بدایت، تو بدایت ہوگا کیونکہ کانت کی اسم بن رہی ہے، کہ یہ خبر بن رہی ہے، حاضی کانت کا اسم بن رہا ہے۔ نعلی الاحذیتی، جوتا نعلی ہوگا، الاحذیتی یہ مضاف بنا دیں گے اور یہ مضاف الیہ، اور یہ بھی، یہ پھر اس کے بعد سے یہ سب مل کر یہاں تک کانت کا خبر ہو جائیں گے، کانت کی خبر ہو جائیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پہ کانا کیوں آیا؟ کانت کیوں آیا؟ کانت کیوں نہیں؟ کانا کیوں نہیں آیا؟ یعنی یہی عمل جو ہے نا، اعمال، یہ مؤنث کی طرف ہم لوٹا رہے، اس لیے مؤنث آئے گا یہاں پہ، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہیں سے اب جوتے لوگوں کے پہننے کی ابتدا ہوئی ہے، مطلب یہ کہانی بتا رہے ہیں کہ اس کہانی میں جوتا پہلے لوگ نہیں پہنتے تھے، بادشاہ گزر رہے تھے راستے پر اور جا رہے تھے تو ننگے پاؤں تھے، ان کے پیر جو ہے سوج گیا، تو وہ بولے کہ پورے مطلب علاقے میں میرے سڑک پہ جو ہے نا چمڑے بچھا دو تاکہ چلنے والے کو پریشانی نہ ہو، تو ایک مشیر نے ان کا مشورہ دیا، کیوں بیوقوف بن رہے بھائی، آپ اپنے پیر میں موزہ لگا لیجئے، جوتا پہن لیجئے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، خرچہ بھی کم آئے گا، تو یہیں سے جوتا پہننے کا رواج چلا، صحیح کہا جا رہا ہے، کیا پتا صحیح ہے کہ نہیں ہے بھائی۔ چلیے اب پھر آگے پڑھتے ہیں ہم، اس میں بہت ساری جگہوں پہ اعراب غلط لگے ہوئے ہیں، آپ بتائیے گا، آپ پہلے پڑھ لیجئے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کتنی جگہوں پہ آپ نے صحیح کیا، درست کیجئے، آپ ویڈیو کو روک کر کے درست کر لیجئے، درست کر لیے، پھر اس کے بعد سے یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے، اس کو بھی درست کر لیجئے آپ، کیونکہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے، سوری، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، آپ ویڈیو کو روک کر کے دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد سے میں بتاتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی کتنی غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے میں بتا رہا ہوں، آپ امید ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تصحیح الاخطاء النحویہ فی صباح مشمسا، اس میں کیا غلطی ہے؟ بہت ساری جگہوں پہ غلطی ہے، فی صباح مشمشین ہوگا، کیوں؟ کیونکہ فی حرف جر ہو جائے گا اور صباحین یہ موصوف ہو جائے گی، مشمسین صفت، موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے، اعراب میں بھی مطابقت ہوتی ہے اور مذکر مؤنث میں بھی اور معرفہ نکرہ میں بھی، تو دیکھیے یہاں پہ اعراب میں مطابقت نہیں ہے، صباحین کسرہ ہے تو اس میں بھی کسرہ ہونا چاہیے، تو اسی وجہ سے فی صباحین مشمشین ہوگا۔ خرجت الولد الى الحدیقۃ مع صدیقتی، اس میں کیا غلطی جلدی بتائے؟ الولد ہے نا تو خرجہ ہوگا، مذکر آئے گا،
کیونکہ فائل کیا ہے، فائل مذکر ہے، اسی وجہ سے فعل بھی مذکر آئے گا. خرجہ ہوگا، الی الحدیقتی ہوگا، الی حرف جر ہے، مع صدیقتی یہ تو ٹھیک ہے، صدیقتن یعنی گرل فرینڈ کے ساتھ وہ نکلا، ایک لڑکا پارک میں نکلا تھا گھومنے پھرنے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے. تو اب صدیقتن کی طرف یہ اس میں موصول لوٹ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا، التی ہوگا، کیونکہ صدیقتن مؤنث ہے. التی کانت تلعبو ہوگا، تلعبو ہوگا، ٹھیک ہے. بالکرۃ الحمرائی ہوگا، حمرائی، کرتی جو ہے موصوف بنا دیں گے، الحمرائی صفت ہو جائے گا، سمجھے. اور یہ بھی غیر منصرف ہے، لیکن فعلہ کے وزن پہ غیر منصرف ہے، لیکن الف لام داخل ہو گیا تو اس کا قاعدہ اب ٹوٹ جائے گا، یعنی اس پہ اب کسرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر یہ مجرور بن جائیں گے حرف جر کا. کانت طیور یغنون اغانی جمیلۃ، دیکھیے اس میں کیا کیا غلطی ہے. سب سے پہلے طیور جو ہے، طیر جمع طیور جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ واحد مؤنث کے حکم ہوتا ہے، تو یہ کانت یہاں پہ ہوگا، کانت ہی طیور. اب یہ واحد مؤنث کے حکم آیا تو فعل بھی واحد مؤنث ہی آئے گا، تو تغنی ہوگا، ٹھیک ہے. اغانیہ جمیلتن نہیں ہوگا، جمیلتن ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. والشمس تشرق فی السماء الزرقاء، یہاں پہ دیکھیے کیا غلطی ہے، وہاں پہ والشمس ہوگا، یہ حال بنے گا، ٹھیک ہے. یعنی والشمس تشرق، اس حال میں کہ مطلب یہ پورا جملہ مل کر حال بن جائے گا. ہاں مطلب وہ لوگ گئے اور اس حال میں کہ زرد آسمان میں سورج جو ہے چمک رہا تھا. تشرق فی السماء الزرقاء والاطفال یجری فی کل مکان ویضحک بصوت عال، یہاں پہ دیکھیے کیا غلطی ہے، بہت غلطی ہے. سب سے پہلے یہ جمع ہے فاعل، تو فعل بھی اب جمع ہوگا، تو یجرونا ہوگا، یجری یجری یعنی یجرونا. کیونکہ میں قاعدہ کل بتایا تھا، فاعل پہلے آئے تو فعل بھی اب اسی کے مطابق آئے گا. فاعل تثنیہ آئے تو فعل بھی اب تثنیہ آئے گا، پہلے یہ آئے گا تو فاعل. اگر فعل پہلے آئے فاعل بعد میں آئے تو فعل ہمیشہ مفرد رہے گا. فی کل مکان ویضحکون ہوگا، جمع ہوگا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، کیونکہ الاطفال جمع مذکر کا. بصوتین ہوگا، باہر فجر موجود ہے، صوتین عالن موصوف صفت مل کر مجرور بن جائیں گے. جلست الفتى تحت شجرۃ طویل، اب یہاں پہ دیکھیے ووضعت کتاب فی یدی وبدأ یقرأ فی بانتظام ولکن لغته العربیہ خطأ مرو، یہاں پہ کتنی غلطی ہے. دیکھیے اس لڑکی کے بارے میں بات ہوئی تو جلست صحیح ہے، لیکن الفتاتو ہوگا، مطلب دوشیزہ بیٹھ گئی، تحت شجرۃ یہاں پہ طویلۃ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ شجرۃ موصوف بن جائے گی، یہ صفت بن جائے گی. ووضعت کتاب علی الکتاب کہو، الکتاب مفعول بن جائے گا، فی یدیہا ہو جائے گا کیونکہ لڑکی مؤنث ہے. وہ بدأت تقرأ ہوگا، بدأت تقرأ ہوگا. یہ ساری غلطی جب آپ ایک مرتبہ دیکھیں گے نا، آپ کی عبارت بہت صحیح ہو جائے گی. بھی انتظام ولیکن لغتہ العربی، تو یہاں پہ دیکھیے کتنی غلطی ہے، لغتہ صحیح ہے، لغتہ ہوگا کہ لغتہ دونوں ہو جائے گا. اگر ہم اس کو مخفف بنا دیں گے ولیکن تو لغتہ صحیح ہے، لیکن جب ہم اس کو ولیکن تشدید کے ساتھ کر دیں گے مثقل تو اب لغتہ ہوگا، ٹھیک ہے. اب العربیت ہو جائے گا، جو اس پہ پڑھیں گے وہی اس پہ بھی پڑھیں گے، موصوف صفت مل جائیں گے. تو لغتہ دیکھیے یہاں پہ مضاف یہ بن جا رہا ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، اور مضاف کی صفت ہمیشہ کہاں آتی ہے، یہ قاعدہ اور بھی یاد رکھیے، مضاف کی صفت ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، مضاف الیہ کے بعد. تو دیکھیے یہاں یہ مضاف لغت ہو ضمیر مضاف الیہ، اب اس کی صفت العربیہ ہے، تو العربیہ کو صفت کیسے بنائیں گے، لغت المؤنث ہے تو اس کو بھی مؤنث لائیں گے، سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ اب یہاں پہ دیکھیے طفلات مرت طفلات صغار وهم تلعب بالدمى وتغني اغاني جديدة، یہاں پہ دیکھیے بہت ساری غلطی ہے. یہ لڑکیاں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے تو کیا ہوگا، سب سے پہلے وہاں مرو تھا تو یہاں پہ ہو جائے گا مرت، کیا ہوگا، مرت، مرت ہوگا، ٹھیک ہے. مرت طفلاتن ہوگا، طفلاتن جمع طفلات، یا فتیاتن ہوگا، فتاتن جمع فتیاتن یا طفلاتن. یہ صغارن نہیں ہوگا، صغیراتن ہوگا، کیونکہ یہ صفت بن رہی ہے اور یہ مؤنث ہے اس کی موصوف. تو اب یہاں پہ ایک چیز آپ ذہن رکھیے
کہ جمع مؤنث سالم کے بارے میں بولا تھا، جمع مؤنث سالم کی صفت جو آتی ہے وہ واحد مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ صغیرتن کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، صغیراتن کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کب واحد ہوتی ہے؟ جب غیر عاقل کی جمع ہو، تو غیر عاقل کی جمع ہو تو، لیکن یہ یہاں عقل مند ہے، یعنی طفلات بچی جو ہے عقل مند ہے، باشعور ہے، جاندار ہے، تو اسی وجہ سے اس کی صفت جو آئے گی وہ جمع ہی آئے گی۔ لیکن اب جیسے کہنا ہے اشجارن، یا یہ کہنا ہے کہ بناتن، یہ کہنا ہے بناتن، یا پھر کچھ بھی کہنا ہے، ورقاتن کہنا ہے، تو اب اس کی صفت ورقاتن جمیلتن کہیں گے، ورقاتن جمع ورقات، وہ ہننا ہوگا یہاں پہ، ہننا، کیونکہ مؤنث کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ضمیر منفصل ہو جائے گی، یلعبنا ہوگا، وہ سب کھیل رہی تھی، تلابو نہیں ہوگا کیونکہ جمع ہے، بدما و تغنی و یغنینا ہوگا، یہ بھی جمع کا صیغہ آئے گا کیونکہ فاعل جمع ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا، و یغنینا، اغنیتن ہوگا، جدیدتن ہوگا، یہ سب غلطیوں کو دیکھتے چلیے، پھر یہ مفعول بن جائیں گے۔ وفی زاویۃ الحدیقۃ یکون رجل عجیز جالسا علی الکرسی یو، اس میں کیا غلطی ہے؟ تو اس میں ایک ہی غلطی علی الکرسی یہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ رجل عجیز موصوف سے مل کر یکونو کا اسم بن جائیں گے اور یہ خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یقرأ الجریدۃ، وہ بوڑھا آدمی خبر نیوز پیپر پڑھ رہا تھا، تو الجریدۃ ہوگا، مفعول بن جائے گا۔ وینظر الی السماء کأنہ یبحث عن شیء، یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ تو یہاں پہ واحد مذکر کا صیغہ آئے گا، یبحث آئے گا، کیونکہ ایک ہی آدمی ہے نا، بوڑھا آدمی، عن شیء ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان یہاں موجود ہے۔ ثم وقفت الفتیات وساروا الی جہۃ اخری، یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ یہ صحیح ہے، وقفنا نہیں ہوگا کیونکہ فاعل بعد میں فعل پہلے ہے، فتیات وسارو یہ غلط ہے، وہ سرنا ہوگا نا، سارا سارا سارو سارت سارتا سرنا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ سرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تو جمع مذکر غائب ہو گیا، جہتن اخرى ہوگا، جہتن ہوگا، الی حرف جر اسی وجہ سے، اب اخرى کیوں آیا، آخرا کیوں نہیں آیا؟ تو کیونکہ جہتن مؤنث ہے نا، اسی وجہ سے صفت بھی اب مؤنث لائیں گے، جیسے بنتن اخرى کہیں گے، ولدن آخر کہیں گے، وہم یتضاحکن، تو ہننا ہوگا، یہ سب آپ غلطی دیکھتے چلیے، آپ کتنی جگہ صحیح کر پا رہے ہیں، یتضاحکن صحیح ہے، ویل آبنا ہوگا، ویل آبنا ہوگا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، بالفرحی ہوگا، وہ سروری ہوگا، ان نہایت الیومی ہوگا، ٹھیک ہے، نہایت الیومی، ان مضاف بنانے کے یہ مضاف مضاف الیہ بھی بن جائے گا، بعد والے کا مضاف الیہ، بعد والے کا مضاف، پہلے والے کا مضاف الیہ۔ الجمیع رجعت، یہ غلط ہے، رجعت، الجمیع سے مراد اگر آپ لڑکی لے رہے ہیں، ساری لڑکیاں لوٹی، تو اب رجعنا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ملا رہے ہیں کہ لڑکا بھی لوٹا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گیا تھا اور لڑکیاں بھی لوٹی، تو پھر رجعو ہو جائے گا، اور رجعو ہی صحیح ہے، الی بیوتہم، اور اگر لڑکیاں مراد لینا ہے تو بیوتہن ہو جائے گا، اور پھر سعیداتن ہو جائے گا، حال بنا دیں گے اس کو، سعیداتن، تو حال کیسا رہتا ہے؟ جیسے ذوالحال ہو، یعنی ذوالحال جمع ہے تو یہ بھی جمع رہے گا، اب اگر یہی آپ مراد لیتے رجعو جمع لیتے مذکر لیتے تو سعیدینہ ہو جاتا، پھر سعیدینہ ہو جاتا، وقد تعلموا دروسن ہوگا، مفعول بنے گا، دروسن مہمتن ہوگا، فی الحیاتی ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اتنی چیزیں کلیئر ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔